آفتاب اقبال صاحب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں دبئی ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آفتاب صاحب جو ہیں وہ امیگریشن کے دفتر کی طرف گئے اور یہ آخری مومنٹ ہے جب آفتاب صاحب کی وائف نے آفتاب اقبال صاحب کو وہاں پہ دیکھا ہے۔ ان کی وائف جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 18-19 گھنٹے سے پورے ایئرپورٹ کے مختلف دفاتر کے چکر لگا رہی ہیں کہ کیا دبئی کی اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے کہ کہیں انٹرپول کی جانب سے تو انہیں گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ میرے بھی ان کے ایک فیملی ممبر سے میری بات ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم ترین خبر جو اب سے کچھ دیر پہلے ملی ہے آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے، سینئر اینکر پرسن جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں دبئی ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین ڈیٹیلز ہمارے پاس پہنچی ہیں، وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اس کو بھی ذرا اینالائز کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ ایک ہی دن میں جو چھلانگ لگائی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 4400 پوائنٹس کا اضافہ اس کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر یہ اتنی بڑی جمپ جو ہے وہ کیوں آئی ہے؟ یہ وہی اسٹاک ایکسچینج ہے جو پچھلے ہفتے مسلسل 3 دن گرتی جا رہی تھی، بلکہ چند لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا تھا بلڈ باتھ ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، لوگوں کی جناب وہ جو ارننگز تھی وہ لٹ گئی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ذرا میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک نیچے ہم لوگ دے رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس مل سکیں۔ اچھا جی، آفتاب اقبال صاحب سینئر اینکر پرسن، بڑا پرانا ایک نام ہے پاکستانی میڈیا کا، جنہوں نے مختلف چینلز میں کام کیا، جنہوں نے جیو میں کام کیا، دنیا نیوز سے ایکچولی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، جیو سے انہوں نے شہرت پائی، بڑی دیر انہوں نے ایکسپریس نیوز کے اوپر کام کیا، پھر کچھ عرصہ انہوں نے آپ نیوز جو ہے اسے ہی واز اے فاؤنڈر آلسو، اس کے بعد انہوں نے سما نیوز کے اوپر بھی کام کیا، نیو کے اوپر بھی کام کیا، لیکن پچھلے چند مہینوں سے انہیں آفر کر دیا گیا ہوا تھا، اور اس کے بعد سما سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اپنا یوٹیوب چینل وہ چلا رہے تھے۔ آفتاب اقبال صاحب کو پاکستان چھوڑے ہوئے اب کافی عرصہ ہو چکا ہے، وہ دبئی شفٹ ہو گئے تھے، دبئی سے ان کو گولڈن ویزا ملا تھا، اور اسی بنیاد پہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی جو ہے وہ وہیں سے چلا رہے تھے، اور پروڈکشن کے حوالے سے بالکل اسی طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ دبئی سے پروڈیوس کر رہے تھے۔ آفتاب صاحب جو ہیں وہ آج سے چند ہفتے پہلے میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے خبر ملی وہ یو کے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ایک صاحبزادی کی گریجویشن سرمنی تھی جس میں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، اور وہاں پہ اس دوران انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کی، کچھ اور نجی جو تقاریب تھیں اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، ایک آدھا شو بھی میں دیکھ رہا تھا وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا وہاں پہ، تو اور اپنے جو خیالات تھے اس کا وہ اظہار وہاں پہ بھی کرتے تھے۔ آفتاب صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ جب سے یہ جو نئی حکومت آئی ہے تب سے لے کر اب تک، بلکہ نئی سے مراد عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آئی، تب سے لے کر اب تک جو ہے آفتاب صاحب کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ لگ رہی تھیں، اور بڑا مشکل وقت جو ہے وہ گزار رہے تھے، اور اسی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر کر رہے تھے۔ انہوں نے ریسنٹلی البتہ کہیں پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عنقریب پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ انہوں نے حتمی طور پہ اس کی بات نہیں کی تھی، لیکن آج ان کے جو بھائی ہیں جنید اقبال صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مائی ایلڈسٹ بردر آفتاب اقبال واز ڈیٹینڈ ایٹ دبئی ایئرپورٹ یسٹرڈے نائٹ اینڈ ہی از نو ویئر ٹو بی سین ایور سنس. I am writing down with utmost concern that my eldest brother Aftab Iqbal, senior journalist having passport number was travelling back to UAE from Manchester, UK yesterday 22nd of December via Qatar Airways flight number . On arrival at Dubai airport, he was stopped and detained here without assigning any reason. We have not yet got wind of him ever since. Being protector of our community, you are requested to please take up the matter and let us have his safe exit from the airport, enabling him to meet his family. Thanks. اچھا، اب یہ جنید صاحب نے جو ان کے بھائی ہیں جو یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں، تھوڑا سا میرے بھی ان کے ایک فیملی ممبر سے میری بات ہوئی جنہوں نے کچھ ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا ہے تو ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں، اور لائن کے اندر جو ہے وہ آفتاب صاحب کی جو وائف ہیں وہ آگے تھیں، تو جب انہوں نے اپنا پاسپورٹ وہاں پہ اسکین کیا مشین کے اندر، کیونکہ وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ تھے، وہاں پہ انہوں نے جب اسکین کیا تو ان کو جو ہے وہ گو ہیڈ مل گیا۔ آفتاب صاحب جو ہے وہ پیچھے ان کے کھڑے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے کراس کر لی وہ امیگریشن کی کا جو کاؤنٹر تھا، اس کے بعد آفتاب صاحب نے جب اسے کراس کیا تو اس مشین نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کی وائف نے دوسری سائڈ سے کہا کہ آپ دوسری مشین کے اوپر جا کے ٹرائی کریں۔ آفتاب صاحب نے اس کے بعد دوسری مشین کے اوپر جا کے جو ہے وہ اپنا
پاسپورٹ وہاں پہ اسکین کروایا, وہاں سے بھی جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ایک آفیسر نے ان کو اشارہ کیا کہ جی وہ امیگریشن کا دفتر ہے, آپ ادھر چلے جائیں. تو اب ان کی وائف جو ہے وہ آلریڈی امیگریشن کے کاؤنٹر کو کراس کر چکی ہوئی تھی, اور آفتاب صاحب جو ہیں وہ امیگریشن کے دفتر کی طرف گئے, اور یہ آخری مومنٹ ہے جب آفتاب صاحب کی وائف نے آفتاب اقبال صاحب کو وہاں پہ دیکھا ہے. اور تب سے لے کر اب تک, اب تقریباً جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 19 گھنٹے ہو چکے ہیں, تب سے لے کر اب تک آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اچھا, اب اس میں جو میرے ان کی فیملی ممبر سے میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے 2-3 سینیریوز انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اس کے اوپر بھی کام کیا. ایک یہ کہ کیا دبئی کی اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے, اریسٹ شو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب اتھارٹیز سے رابطہ کیا, چاہے وہ امیگریشن ہو یا وہاں دبئی کی پولیس ہو, کسی نے ہمیں ان کی گرفتاری کے بارے میں کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ جی انہیں باقاعدہ طور پہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو وہ ابھی تک ٹیکنیکلی اسپیکنگ لاپتہ ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو. لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ نے دبئی پہ لینڈ کیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں سے غائب ہو جائیں. ابھی آپ نے امیگریشن کا کاؤنٹر ہی کراس نہیں کیا, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے پہلے ہوا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان کے ظاہری بات ہے, میں نے آپ کو پتہ نہیں یہ بات بتائی کہ نہیں, کہ ان کو گولڈن ویزا ملا ہوا ہے یو اے ای کی گورنمنٹ سے, ان کو گولڈن ویزا سائن ہوا ہوا ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی کاروباری سرگرمیاں بھی جو ہے وہاں پہ سر انجام دے رہے تھے. تو جب آپ کو گولڈن ویزا ملتا ہے تو پھر وہاں کا کوئی لوکل جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. تو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی یو اے ای کا لوکل جو ہے وہ کوئی اٹیچ تھا. ان کی فیملی نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے بھی اب تک, ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کے گارنٹر ہیں اور وہ اسے گرفتار کیا جائے یا کچھ بھی ہو تو اس کا جو ضمانتی ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے جس بندے کی گارنٹی دی تھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ جی مجھے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے, مجھے اتھارٹیز نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے, تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو اینگل ہے جس کے اوپر وہ یہ سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں انٹرپول کی جانب سے تو انہیں گرفتار نہ کر لیا گیا ہو, کیونکہ انٹرپول کا اگر ریڈ وارنٹ نکلا ہوا ہے, لیکن اب اس کے اندر انٹرپول کے ریڈ وارنٹ کا جو ہے, جو اس پہ جو کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی انٹرپول کا ریڈ وارنٹ ہوتا تو وہ صرف یو اے ای کی حد تک نہیں ہوتا ہے, وہ ظاہری بات ہے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ مینچسٹر سے جہاز کے اوپر سوار بھی ہوئے ہیں, اور وہاں بھی امیگریشن کو ظاہری بات ہے انہوں نے کراس کیا ہے, تو وہاں پہ تو کسی نے انہیں نہیں روکا. اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو جیسی ایک مسافر اگر جب بورڈنگ کر لیتا ہے, وہ جہاز پہ بیٹھ جاتا ہے, اور تب اس کے بعد انٹرپول اگر ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس کو پھر جہاز سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کو سرزمین پہ اترنے بھی نہیں دیا جاتا. تو اس طرح کی بہت سی کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں. لیکن ظاہری بات ہے فیملی اس وقت بہت پریشان ہے, ان کے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ آفتاب اقبال صاحب گئے کدھر ہیں, جو کہ کافی ورینگ صورتحال ہے. آبویسلی کسی بھی فیملی کے لیے جب آپ اس بندے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ اس وقت کس اتھارٹی کے پاس ہے, کس شخص کے پاس ہے, کہ آخری دفعہ ان کی وائف جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 18-19 گھنٹے سے پورے ایئرپورٹ کے مختلف دفاتر کے چکر لگا رہی ہیں, لیکن کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا. سو میرے خیال میں الٹیمیٹلی سیاسی اختلاف شاید ہو سکتا ہے کسی کو ان سے جو مرضی ہو, لیکن پاکستان کی میڈیا کا ایک بڑا نام ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ کو اور کچھ نہیں تو بینگ سٹیزن آف پاکستان دے شوڈ بی ایکٹیو اباؤٹ دس. اور ہماری چاہے یہاں پہ ایف آئی اے ہو, کیونکہ ظاہری بات ہے امیگریشن کے معاملات ان کے انڈر آتے ہیں, یا پھر حکومت پاکستان یا پاکستانی ایمبیسی سے بھی بائی دا وے رابطہ کیا گیا وہاں پہ, ان کے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے آفتاب صاحب کے بارے میں. تو پاکستانی ایمبیسی کو بھی وہاں پہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر آفتاب اقبال صاحب گئے کدھر ہیں, جو کہ ایک بڑی ہی سیریس بات ہے کہ ایک بندے کا ٹریس نہیں ہو رہا. ہم نے بائی دا وے اگر کوئی مزید انفارمیشن مجھے ملے گی تو میں اس سلسلے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا. دوسری خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ اس پہ آنے سے پہلے ہم نے آپ کو پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کل کے اپنے ویلاگ میں, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ مؤخر کرنے کے حوالے سے مختلف جرنلسٹ نے ٹویٹس بھی کی, خبر بھی دی, اور ویسے ہی ہوا ہے. آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ اناؤنس ہونا تھا, لیکن اسے ڈیلے کر دیا گیا ہے. اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ 2 ریزنز ہیں, ایک اس کا پازیٹیو ریزن ہے, ایک اس کا نیگیٹو ریزن ہے. پازیٹیو ریزن یہ ہے کہ جناب اسے اتنا کو مطلب یہ جو مذاکراتی عمل ہے, اس کا پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ مذاکراتی عمل جو شروع ہوا ہے اس کو بیسکلی چیک جو ہے وہ کیا جائے, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس فیصلے کو ڈیلے کر دیا جائے کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا آؤٹ کم جو ہے وہ نکل جائے, تو عمران خان صاحب کو سزا جو ہے وہ نہ اناؤنس کی جائے. دوسرا جو نیگیٹو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں کہہ بھی چکا ہوں پہلے کہ پہلے جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کے فیصلے آئے تھے وہ اتنے کچے تھے کہ وہ اپیل سٹیج میں جا کے اڑ گئے,
یا ان کو عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا اس کے اندر. اپیلس تو ابھی بھی چل رہی ہیں 1-2 کیسز کی. تو اس مرتبہ جو ہے وہ فیصلہ اتنا ٹائٹ واٹر ٹائٹ کیا جائے کہ اس میں سے جو ہے وہ کوئی ریلیف نہ ملے عمران خان صاحب کو. یہ ہے اس کی نیگیٹو کونوٹیشن. لیکن اس ساری چیز کے بعد جو مذاکرات کا عمل ہے اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے, آج پاکستان تحریک انصاف کی بنائی گئی جو کمیٹی تھی اس میں سے غالباً صرف 3 افراد جو ہے وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. حکومتی سائڈ سے تمام افراد جو ہے وہاں پہ موجود تھے, لیکن ان کو بتایا گیا کہ جی باقی افراد جو ہیں وہ چونکہ پہنچ نہیں سکے تو اس لیے باقاعدہ طور پہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ابھی چل نہیں سکی آگے. لیکن البتہ اس حد تک ہوا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ آپ اپنی جمع کرائیں, بتائیں آپ کو کیا کیا چیزیں, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اب یہ کوئی بھی نیگوسیشن پروسیس جب شروع ہوتا ہے تو یہ ڈیمانڈز آگے پیچھے ہوتی ہیں. مطلب آپ 10 ڈیمانڈ رکھتے ہیں, 10 میں سے آپ طے کرتے ہیں کہ جی اگر 4 بھی ہو جائیں تو ہم اس کو کہیں گے جی ٹھیک ہو گیا, یا ہمیں کم از کم 6 چاہیے, یا ہمیں کم از کم 8 چاہیے. اس طرح نیگوسیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ ایک ڈز لگ چکی ہے اس معاملے میں کہ جب وہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے, اور اب تو وہ خود منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ سنجانی کے مقام کے اوپر بیٹھ جائیں, عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم تو نہیں بیٹھیں گے, کسی صورت نہیں بیٹھیں گے, ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے. اور وہ ڈی چوک چلے گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بھی ریلیف جو ہے وہ لینے میں وہ ناکام رہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر جب اب اس نیگوسیشن پروسیس کو شروع کریں گے تو یہ امید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب ہمیں عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف مل سکے. لیکن 5-6 مختلف چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو میرا خیال میں اس نیگوسیشن کے پروسیس کے آگے اسپیڈ بریکرز کا کردار ادا کریں گے. فار ایگزامپل پوائنٹ نمبر 1, 9 مئی کے حوالے سے 25 ملزمان کو آلریڈی آپ نے سزائیں دے دی ہوئی ہیں, وہ مجرمان بن چکے ہیں. اب آپ نے ایک جگہ پہ اپنی ڈیمانڈز کے اندر یہ کہا ہوا کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا فائدہ کیا جب آلریڈی 25 لوگوں کو تو سزائیں سنا دی گئی ہیں, 85 میں سے 25 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. آئی ایس پی آر آلریڈی اپنی پریس ریلیز جاری کر چکا ہے کہ جی ابھی تو یہ صرف چھوٹے چھوٹے یہ پیدل فوجی تھے, مطلب پیدل سپاہی تھے جن کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. ابھی تو ہم نے مین جو کنسپریٹرز ہیں یا پلانرز ہیں ان کے پیچھے بھی ہم نے جانا ہے. تو اب جوڈیشل کمیشن بنانے کا فائدہ کیا بنے گا؟ جوڈیشل کمیشن جو آلریڈی آپ نے سزائیں دے دی ہیں, کیا پاکستان کی افواج یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ برداشت کرے گی کہ جناب آلریڈی آپ نے سزائیں سنا دیں, بعد میں جوڈیشل کمیشن بنے اور جوڈیشل کمیشن کوئی فائنڈنگز دے تو وہ فائنڈنگز ہوں جو فوج کی اناؤنس کی ہوئی سزاؤں کے خلاف ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے نا. یہ سمجھ نہیں آتی بات کی کہ پاسبل کس طرح ہوگا. میچ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے, میچ کا فیصلہ اناؤنس ہونا شروع ہو چکا ہے. اب آپ کس طرح بیٹھ کے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ جناب وہ فلاں چیز جو امپائر نے ڈیسیجن غلط دیا یا صحیح دیا, وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ اسے ری اسیس کر کے کس طرح آپ اس کو ری اسیس کریں گے؟ فیصلہ تو جو میچ کا ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, وہ لاک ہو جاتا ہے. یہ ایک روڈ بلاک جو ہے وہ بیچ میں آئے گا, ایک چیز. دوسرا پوائنٹ نمبر 2 میری نظر میں اس نیگوسیشن کا جو سب سے اہم اور میرے خیال میں سب سے میجر پوائنٹ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. کہ جی عمران خان کو رہا کرو, باقیوں کو تو کرو ہی کرو, ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, ان سب کے نام, عمر چیمہ صاحب, ان سب کے نام تو ہیں ہی. عمران خان کو رہا کرو. اب سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی گارنٹی کون دے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اور گارنٹی حکومت کو کیا چاہیے ہوگی کہ جناب ہم جو ہے وہ سڑکیں کلیئر رکھیں گے, آپ احتجاج کوئی نہیں کریں گے, آپ کوئی جلسے جلوس وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کریں گے. اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اور کیا عمران خان صاحب اس گارنٹی کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا وہ کہہ دیں گے ہاں جی ٹھیک ہے؟ کیونکہ مریم نواز تو مان گئی تھیں, مریم نواز تو ماضی میں مان گئی تھیں اور اس کے بعد اس کو ان کے فوائد بھی ملے. تو کیا عمران خان صاحب اس کے بغیر نہیں ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ کوئی ڈیل ہونی ہے یا کوئی نیگوسیشن ہونی ہے تو کوئی گارنٹی کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. ورنہ حکومت جو ہے وہ کہے گی جی ٹھیک ہے جو اسٹیٹس کو چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہنے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا 26 نومبر کے حوالے سے یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں. سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم آیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب حکومت اس کے لیے بھی راضی ہے کہ جی کر لیں آپ تحقیقات. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں سے بہت کچھ نکال سکے گی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ لطیف کھوسہ صاحب نے وہ جو 287 افراد کے بارے میں کہہ دیا تھا جس کو وہ پروو نہیں کر سکتے. شہباز گل نے چھکا مارا تھا کہ جی 100 بندے جو ہیں وہ 100 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, جھوٹ بولا تھا اس نے بھی. یہ مطلب شہباز گل تو ان معاملات کے اندر جو ہے نا وہ 1 کو اور 1 11 بنانے کا ماسٹر ہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے. تو آپ کی طرف سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ پروسیس آپ لوگوں نے خود خراب کیا ہے, اس پروسیس کو آپ نے خود خراب کیا ہے.
پاکستان تحریک انصاف کو خود چاہیے تھا کہ ڈے ون سے کہتے ہیں کہ جی وی ول اناؤنس کہ کتنے لوگ ہیں, باقی ہر قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا آپ اسے اگنور کریں. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے وہ جو یوٹیوبرز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے یا تو ٹویٹس کر رہے ہیں یا یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ان سے بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو نا وہ اپنا وہ والا حصہ جو ہے نا وہ قربان کرنا پڑے گا. یہ جو باہر سے بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے, باہر سے بیٹھ کے مختلف یوٹیوبرز بیٹھ کے اپنے ویوز کی خاطر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کباڑا نکال کے رکھ دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو اس کے اوپر ایک اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. یہ وہ تمام تو نہیں ہے لیکن چند روڈ بلاکس ہیں جو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑے گا, ورنہ یہ عمل جو ہے یہ سبوٹاج ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. حکومتی سائڈ جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس کی بھی کوشش ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے نا کوئی ڈیل کھڑکا لی جائے, کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے. تو دونوں سائڈز کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ اسکیلیٹنز ہیں کبٹ کے اندر جسے وہ چاہیں گے کہ آپس میں معاملات ریزالو ہو. لیکن میں پھر بھی پازیٹیو ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, کیونکہ میں تو ہمیشہ مذاکرات کے حق میں بات کرنے والا انسان ہوں. ایک بات. اب آ جائیں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. اسٹاک مارکیٹ نے جناب آج جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا چھت پھاڑ کے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر گئی ہے. تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جناب آج اس نے 4411 پوائنٹس کا اضافہ جو ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا, اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ 1,14,000 پوائنٹس سے بھی کراس کر گئی تھی. یہ وہی اسٹاک ایکسچینج ہے جس کو آپ نے تقریباً نیچے 1,05,000 تک کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈراپ ہوتے ہوئے دیکھا, اور 1,17,000 سے ڈراپ ہوتے ہوتے 1,05,000 تک کے لیول کے اوپر آ گئی. اور پچھلے ہفتے 3 لگاتار دن جو ہے وہ ریڈ لائنز اور ریڈس ہمیں جو ہے ہر جگہ لال ہے والی صورتحال جو ہے وہ نظر آئی, اور لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک بلا وجہ کا بلون آیا ہوا تھا, بلون پھٹ گیا ہے, اور اب آپ دیکھیے یہ کہاں نیچے تک جاتی ہے. تو آج اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ تمام تر جو اسپیکولیشنز تھی اسے ختم کر دیا. ایک جو ریزن بتائی جاتی ہے وہ یہ نیگوسیشنز ہیں کہ آپس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کیونکہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ بھی سٹارٹ ہوئی ہیں. دوسرا, مارکیٹ نے جو کریکشن کرنی تھی وہ کریکشن بھی ہو گئی ہے, اسی لیے اب یہ پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نظر آ رہا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے وہ بھی اپنے ہائی کے بالکل ساتھ 1,14,189 پوائنٹس کا اس نے ہائی لگایا, اور 1,13,924 کے اوپر جو ہے اس نے کلوزنگ دی. صرف تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی 100-150 پوائنٹس کا جو ہے وہ ڈفرینس آپس میں نظر آتا ہے. مطلب انویسٹرز جو ہیں وہ کافی پر امید ہیں کہ کل جب اسٹاک مارکیٹ جو ہے دوبارہ کھلے گی تو دوبارہ اس کے اندر جو ہے پازیٹیوٹی دیکھنے میں آئے گی. بلکہ میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا آج, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ تقریباً 31 مختلف کمپنیز نے جو ہے وہ اپر لاکس لگائے ہیں. اب آپ اپر لاک جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 10% کا تقریباً جب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹریڈنگ کو روک دیتے ہیں کہ اب اس سے مزید اوپر نہیں جانے دینا, یہ اگلے دن کے اوپر جو ہے وہ بات چلی جائے گی. اچھا, اور اس کے اندر یہ جو اپر لاک جو لگا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فوجی فوڈز لمیٹڈ, فوجی فوڈ جو ہے ان کے اسٹاک کو بھی جو ہے وہ آج اپر لاک لگا. 14 روپے 49 پیسے کے اوپر اس نے اپنا اپر لاک لگا دیا, جس میں تقریباً 10% کا گین تھا. 1 روپے 32 پیسے فوجی فوڈز کا جو سٹاک ہے وہ بھی اوپر چلا گیا. اب فوجی فوڈ جو ہے میرے لیے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دلیا بنانے والے یہ, کارن فلیکس بنانے والے یہ, تو ان کا تو بائیکاٹ چل رہا تھا, ان کا تو عسکری بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یا سپورٹروں نے. اچھا, اس کو آفیشلی نہیں وہ کہتے تھے, آفیشلی نہیں ان آفیشلی چل رہا تھا یہ. اور ان کے جو لانڈے لپاڑے اکثر جو صحافی وغیرہ بیٹھے ہوئے ٹویٹر کے اوپر وہ بھی اس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے, ہاں چک کے رکھو بڑا زبردست ہے. تو فوجی فوڈ جو ہے وہ تو اپر لاک لگا رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا یہ بچکانہ قسم کی باتیں ہیں, اس سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے, نہ آپ کو اس قسم کی لائنیں لینی چاہیے. اور یہ بھی بائی دا وے اب مجھے بتا دیجیے نا, یہ جو انہوں نے آپ نے سول نافرمانی کی تحریک چلانی تھی وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی, کیونکہ اس پہ بھی ان کو بتایا تھا کہ بھائی یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے, اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے, برائے مہربانی اپنا وقت جو ہے وہ ضائع مت کریں. لیکن اب ان کو کون سمجھائے کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو بڑا پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر دیکھنے میں آیا ہے, ایک مثبت اشاریے جو وہ آ رہے ہیں. اور کئی تجزیہ کار, معاشی تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سید محمد فراز صاحب, ان کا پوڈ کاسٹ بھی ہم نے کیا,
اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہی میں نے ان سے یہ تمام تر سوالات کیے تھے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ اتنی گر گئی ہے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ جناب آپ پریشان نہ ہوں, گھبرانا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے, آپ دیکھیے گا اسٹاک مارکیٹ جو ہے ریکور کرے گی. اور اس سے صرف اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے ریکور کرنا شروع کر دیا. سو اٹس اے پازیٹیو سائن. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.